آفٹر افیکٹ ڈی این سی پارٹ 2. پھر میں نے کیا کیا ان پرابلمس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. میں ہوں فرا اور میں کوئی گائنیکالوجسٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں نیوٹریشنسٹ ہوں. میں ماں ہوں 3 بچوں کی اور میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں. ان ویڈیوز کو میں ایجوکیشنل پرپس کے لیے بنا رہی ہوں، ٹھیک ہے. چلیں جی. اب پچھلی ویڈیو میں جیسے آپ کو بتایا کہ مجھے پرابلمز ہو رہی تھیں، تو پھر میں نے اس کے بعد کیا کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد مزے کی بات دیکھیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں وہ درد برداشت کری جا رہی ہوں، اور جو میری بریسٹ شرنک کرتی ہوتی جا رہی ہے، میں بس سوچ رہی ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، وائی اٹ از ہیپننگ. اچھا، یہ چیز تو میں اب ہنس رہی ہوں نا، لیکن آپ کو اس ٹائم پہ نہیں پتہ ہوتا. آپ کو کیونکہ اس چیز کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہوتا، کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس لیے میری ویڈیوز پلیز کائنڈلی ضرور ریکمینڈ کریں ینگ گرلس کو، ایسی لڑکیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، جن کی شادیاں نئی نئی ہوئی ہیں، جن کا ایک بچہ ہے. مطلب جب تک چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگی تو کیسے پتہ چلے گا نا. انسان مطلب ظاہر ہے سارا کچھ سیکھ کے نہیں آتا، اس دنیا میں آگے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میں نے اس چیز کو بھگتا کوئی سال 1.5 سال میرا خیال ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد ہم پلان کر رہے تھے نیکسٹ بیبی کے لیے، تو پھر میں نے اس کو نکلوا دیا. اور اس کو نکلوانے کے بعد آٹومیٹکلی ہی میری بریسٹ نے ٹھیک ہونا شروع کر دیا نا. تو پھر مجھے زیادہ اس چیز کا اندازہ ہوا کہ اٹ واز دا ریزن، یہی ریزن تھی، اور میں انتہائی زیادہ پریشان تھی. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر کیونکہ ہم تھوڑا سا پلان بھی کر رہے تھے نیکسٹ بیبی کے لیے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. 2 سال گزر، 3 سال گزر، اور کتنی ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر ایک دم سے آپ کو کہ میں کیوں نہیں کنسیو کر رہی، کیا پرابلم ہے. پھر خوب دھکے کھائے، کبھی ادھر جا، کوئی ادھر بھیج رہا ہے، کوئی ادھر بھیج رہا ہے. جو میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے گائنیکالوجسٹ کی، اس میں آپ اگر نہیں سنی تو آپ وہ سن سکتے ہیں کہ کیا کیا ایکسپیرینسز میں نے فیس کیے. اچھا، پھر کیا ہوا کہ مجھے ایک دم سے نا بہت ہی زیادہ جلن ہونے لگ گئی ویجائنا میں نا. اور میں تب تو میری جان ہی نکل گئی. میں نے کہا یہ کیا ہوا. اچھا، ایسا فرسٹ ٹائم ہوا تھا میرے ساتھ، وہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اٹس نارمل. لیکن خیر میں نے تو کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور دیر از سم ریئلی بگ پرابلم، کہ بہت ہی بڑی پرابلم ہے کچھ، اور میرے اندر کچھ گڑبڑ ہے. اور میں انتہائی پریشان ہو گئی، اور میں نے یہ ڈسکس کیا اپنی کولیگ کے ساتھ. اور پھر انہوں نے مجھے ریفر کیا فوجی فاؤنڈیشن نا، ڈاکٹر طاہرہ فاطمہ کے پاس، کیونکہ ان کو کافی اچھا ایکسپیرینس تھا. ان کی سسٹر کو کافی سویئر پرابلم تھا ان کی، تو اس لیے انہوں نے پھر مجھے کہا کہ وائی ڈونٹ یو وزٹ ہر. اور ان کے کہنے پہ پھر میں وہاں گئی. پھر جلن کے لیے تو انہوں نے مجھے میڈیسن دے دی، جس سے مجھے فرق پڑ گیا فوراً سے. پھر میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے مجھے ہو گئے ہیں 3 سال میں دھکے کھا رہی ہوں، اینڈ آئی ایم ناٹ گیٹنگ پریگننٹ، اور پتہ نہیں کیا ایشو ہے، دس اینڈ دیٹ. انہوں نے بہرحال مجھے میڈیسن دے دی. میں نے پھر انہیں کہا کہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ میڈیسن آپ کو نہیں کھانی چاہیے، تو شی سیڈ نہیں، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا، ہربل ہے یہ، تم کھا سکتی ہو. اور پھر وہی جو اس کا سائیکل ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا کہ تم نے اس طرح سے کھا کے پورا مہینہ اور پھر آنا ہے، اور درمیان میں ناغا کوئی نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے مجھے کہا کہ درمیان میں سکپ نہیں کوئی ڈے کرنا، ریگولر کھانی ہے. اور وہ پورا اس نے مجھے شیڈیول بنا دیا نا، جو شیڈیول ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپ نے میڈیسن کھانی ہے. اچھا، وہ میں نے ریگولر کھائی شروع میں، پھر اس کے بعد اس میں سے کچھ دن میرے سکپ ہو گئے، پھر وہ نہیں کھائی میں نے میڈیسن. میں نے کہا اب اس نے تو کہا تھا کہ آپ نے ریگولر کھانی ہے ورنہ کوئی فائدہ نہیں. اور پھر میں نے خیر دوبارہ سے بیچ میں 1-2 مہینے ویسے ہی گزار دیے، جیسے بندہ لاپرواہی ہو جاتا ہے نا، نہ کوئی سیریس پرابلم ہو تو ہم سیریس لیتے نہیں ہمارے جیسے لوگ. لیکن خیر پھر میں نے دوبارہ سے وہی میڈیسن منگوائی پرسکرپشن بھیج کے، اور پھر میں نے اس کو کھانا شروع کیا ریگولر. اور یقین کریں کہ اس میڈیسن سے اتنا مجھے فرق پڑا، اینڈ آئی گاٹ پریگننٹ. میں نے کنسیو کر لیا، اینڈ آئی واز سو ہیپی، کیونکہ میں انتہائی زیادہ پریشان تھی، انتہائی زیادہ. تو اب میں اس سچویشن کو دیکھتی ہوں تو یہ وہی انفیکشن تھا پرانا، جو گندے مندے کیا کہنا چاہیے یوٹینسلز اور اتنے ہائیجینک کنڈیشنز کا خیال نہیں رکھا گیا، اور جو کاپرٹی اس طرح سے رکھوائی گئی کسی بھی، تو وہ سارا انفیکشن جو تھا میرے اندر تھا، جو میری باڈی کو خوب ڈیمیج کر رہا تھا، جس سے بیچاری میری باڈی خود ہی لڑ رہی تھی. کچھ تو خود ریکور کر گئی، پھر کچھ تھوڑی بہت کسر جو رہ گئی تھی وہ بعد میں پھر جب میڈیسن کھائی تو اس سے تھوڑا فرق پڑا. لیکن ایک ذرا سی غلطی کو میں نے کتنے سال بھگتا،
اور اس پہ سے ٹینشن، ٹھیک ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ جب آپ پریگننٹ نہیں ہو رہے اور آپ کے پیریڈز ریگولرز ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سٹل آپ نہیں ہو رہے، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ایشو ہو کیا گیا ہے، تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے بالکل اس چیز کی لغرضی نہیں کرنی، لاپرواہ نہیں ہونا، آپ نے اپنی ہیلتھ کو لے کے بالکل لاپرواہ نہیں ہونا، کیونکہ اللہ جانے عورتوں کے اندر یہ کیا چیز ہوتی ہے، وہ بہت جلدی کیئر لیس ہو جاتی ہیں، اور بالکل ایسی کسی گندی مندی جگہ پہ جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نیچے ضرور آپ کو ایڈریس مینشن کروں گی جہاں سے میں نے اب فیملی پلاننگ کے لیے اڈاپٹ کیا ہے، اینڈ دے آر ویری گڈ پیپل، اور بہت اچھا لگا مجھے ان کا ایٹماسفیئر۔ میں نیچے ضرور ان کا نمبر اور ایڈریس مینشن کر دوں گی، آپ لوگ بالکل ان سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، اینڈ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی، اس چیز کو لائٹلی مت لیں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو ڈی این سی کی طرف نہ ہی جانا پڑے تو اچھا، اللہ نہ کرے کوئی جائے، اور بالکل اگر جانا بھی پڑے تو بہت ہی اوتھینٹک جگہ پہ، کسی اچھی جگہ سے، کیونکہ آپ کے اندر ایک چیز ڈسٹرب ہوگی اور اس کو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور بڑے سیریس نتیجے بھی اس کے نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ضرور نیچے کمنٹس میں شیئر کریں آپ لوگ بھی اپنا ایکسپیرینس، اور ضرور بالکل سجیسٹ کریں کہ کیا بیسٹ میتھڈ، آپ مطلب سجیسٹ کیا کرنا ہے، آپ اپنا میتھڈ شیئر کریں۔ اویئرنیس کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میتھڈ تو اڈاپٹ کرنا کیا ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہے آپ اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے یا جو آپ کو سوٹ کرے وہی آپ کریں گے، لیکن ایک اویئرنیس آنی چاہیے، لڑکیوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کو شادی سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ بہت زیادہ ان چیزوں سے بچ سکیں، ٹھیک ہے، جو میڈیکلی ان کے ساتھ پرابلمز ہو جاتی ہیں خواہ مخواہ قسم کی، تو ان سے وہ بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔